غوث الاعظم شاہ جیلان منجدھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ۔ رسول پاک کے گھر کا وہ شہزادہ جس کی رگوں میں مولا علی مشکل کشا اور سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا خون گردش کر رہا ہو، جو حسنین کریمین کے صبر و رضا کا مظہر ہو، جو نجیب الطرفین سید ہو، جو خدمت دین نبی اور خدمت خلق کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنی ہر خوشی قربان کر دے، جو عمر بھر مفت میں ہر حاجت مند کی حاجت روائی کرے، دولت دنیا کو جو اپنی ٹھوکر پر رکھے، اس ذات بابرکت کو حضور سرکار ملت کہتے ہیں۔ حضرت مولانا نور محمد حبیبی مرحوم فرماتے ہیں کہ اپنے مشاہدے کی حد تک میں نے حضور سرکار ملت کی طہارت دیکھی، طہارت جو کہ نصف ایمان ہے۔ جب باب طہارت میں دیکھا جائے تو حضور سرکار ملت کی پاکیزگی پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تن نازنین سے لباس فقیرانہ، لباس فقیرانہ سے بستر، بستر سے حجرہ، حجرہ سے پوری شیخ شاہی مسجد کا گوشہ گوشہ بشمول 4 دیواری، حتیٰ کہ پھولوں پودوں کے سارے گملوں سے نفاست جھلکتی ہے، ہر شے چمکتی دمکتی، صاف ستھری، نکھری نکھری۔ شب و روز کے کسی بھی لمحے آپ احاطہ شیخ شاہی مسجد کے اندر یا خانقاہ گلشن غوث پاک کی کسی جگہ پہنچ جائیں، آپ کا سامنا صرف نفاست و پاکیزگی سے ہی ہوگا۔ آپ کا معمول ہے کہ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد غسل اور تکیوں کے غلاف، بستروں کی چادریں دھلنا لازمی امر ہے۔ صرف شیخ شاہی یا خانقاہ شریف ہی نہیں بلکہ وہاں خدمت میں رہنے والے تمام حضرات کے لیے غسل لازمی اور غلاف بستر و تکیہ کی دھلائی ضروری، پھر پوری مسجد، تمام حجرے اور دالانوں کا دھلنا، اور وہ بھی ہر روز 2 بار، چاہے وہ کیسا ہی موسم ہو۔ اللہ اللہ ایسا مزاج بخشا ہے کہ ہر حاضر ہونے والا رنگ دلدار میں رنگنے کو بے قرار ہو جائے۔ غسل اور دھلائی کے بعد بارگاہ خدائے تعالی میں حضوری، پھر تلاوت قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اوروں کو بھی تاکید کرنا کہ تلاوت چاہے تھوڑی کرو مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر شان نزول پڑھنا مت بھولو کہ آج امت کی زبوں حالی کا سبب قرآن کو نہ سمجھنا ہے۔ ہم نے صرف حصول ثواب کے لیے الفاظ قرآن کی تلاوت کو کافی سمجھ رکھا ہے۔ اب حضور سرکار ملت کے شب و روز کی جانب رخ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز و تلاوت کے بعد پہلے تھوڑا سا چاول پکا کر آنگن میں رکھے برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ کبوتر، کوئل، فاختہ اور کوے وغیرہ آ کر کھاتے ہیں۔ آپ ناشتے کے نام پر چائے کے چمچ سے 2-4 چمچے کھچڑی تناول کرتے ہیں، پھر سادی بغیر دودھ شکر والی کافی لیتے ہیں۔ اتنے میں مسجد کے بیرونی صحن میں دیوار سے لگا کر بالش بھر اونچی تپائی رکھ دی جاتی ہے۔ ادھر خدام مرد، عورت اور بچوں کی قطار بنا کر انہیں تاکید کرتے ہیں کہ کوئی سرکار جی کی قدم بوسی نہ کرے بلکہ براہ راست اپنا مدعا، اپنی پریشانی بیان کرے۔ سب سے پہلے کمزور مریضوں سے ملنے اور ان کی چارہ سازی کرنے کے لیے آپ خود مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، پھر بچوں کی صف آگے بڑھتی ہے۔ ان کی داد فریاد سے فراغت کے بعد صرف خواتین آگے بڑھتی ہیں۔ ان کی جھاڑ پھونک، عطائے تعویذات کے بعد صف مرداں کی سنوائی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کرم گستری کا سلسلہ 10 بجے دن تک چلتا ہے۔ بالخصوص اسکول و مدارس کے طلباء کے لیے اتوار کا دن خاص ہے کہ سوائے کمزور مریضوں کے دوسرے کسی کو اذن باریابی نہیں، یا پھر وہ جو دور دراز سے سفر کر کے آیا ہو۔ اس نوازش خسروانہ میں مذہب و ملت، جنس و نوع و فصل کی کوئی تمیز نہیں کہ بس اللہ کا ایک سفیر اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔
کتابوں میں جو پڑھا ہے کہ اللہ والے کسی طرح کی تفریق روا نہیں رکھتے، تو اس کا عینی مشاہدہ آپ کے در پر کیا۔ 2 طرح کی سوغات عطا کرنے کے لیے تو کوئی وقت کی قید نہیں، سہولت ولادت کا تعویذ اور میت کے لیے سرکار غوثیت پناہ کے نیاز پر بچھائی چادر شریف کا ٹکڑا، اور 2 حدیثیں جو میت کے لیے بدگر سینہ اور ہاتھوں میں بوقت دفن دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے صدقے میت پر خصوصی نوازش فرمائے۔ ہاں، زمزم شریف بھی جو حاجی آپ سے ملاقات کر کے جاتا اشارتاً فرما دیتے کہ میرے لیے بس زمزم شریف میری ماں کا تحفہ لانا نہ بھولنا، بڑے بڑے ڈرم میں بڑے احتیاط سے رکھتے۔ ایسا بھی بارہا ہوا کہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں کسی خاتون کو اسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے بعد تفتیش اگر کہا کہ سوائے آپریشن کے کوئی چارہ نہیں، گھر والے ضد کرتے کہ بغیر آپریشن کے ہونا چاہیے، تو ڈاکٹر جواب دیتا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تم سرکار بابا کے پاس جاؤ، ان کا تعویذ لے آؤ تو کام بن سکتا ہے۔ جو حضور سرکار ملت کا اپنا ہے وہ تو خوشی خوشی آتا ہے، اور اگر سرپھرا ہے تو کسی اپنے ایسے رشتہ دار سے تعویذ لانے کہتا جو درباری ہو، چنانچہ تعویذ لایا جاتا ہے اور پھر ماں کے دائیں ران پہ باندھ دیا جاتا ہے۔ بس خدا کے کرم سے چند لمحوں میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں سے بھی یہاں علاج ہوتا ہے، بالخصوص جوڑوں کے درد کے لیے دھتورے والا تیل جس پر آپ پھونک مارتے وہ تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ ہر طرح کے مریض آتے، خواہ وہ عصبی ہوں یا جسمانی مرض کے شکار۔ ہاں، اگر وہ قابل طبیب جدید ہوتا تو فرماتے اسپتال لے جاؤ اور کسی ماہر فن طبیب کو دکھاؤ۔ فالج زدہ مریضوں کے لیے تو آپ کی نوازش کا کیا کہنا، اگر صحیح وقت پر لایا جاتا تو آپ کی تعویذ، جڑی کی دوائیں اور چند پرہیز سے مریض ایسا تندرست ہو جاتا کہ گویا اسے وہ مرض ہوا ہی نہ ہو۔ مولانا نور محمد حبیبی مرحوم کا کہنا ہے کہ خود میرا اپنا بھائی کہ اسے وہ مرض ہوا، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک دواؤں سے مایوس ہو کر جب وہ گاؤں پہنچا، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہے، بے پناہ درد، مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، آپ کے در پر لے جایا گیا، پھونک دیے، تعویذ اور دھتورے والے تیل کی مالش اور شہد اور پیاز کھانے کی تاکید کیے، چاول سے پرہیز، روٹی ہی کھائے۔ ابتدائی 10 دنوں میں منہ کا ٹیڑھا پن دور ہوا، بایاں ہاتھ جو شل ہو گیا تھا کام کرنے لگا، پھر پورا نصاب 40 دن ہونے پر بدن کے کسی بھی حصے پر مرض کی کوئی نشانی نہیں رہی۔ آج 30 سال ہونے کو آئے، لیکن دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس شخص کو زندگی کے کسی موڑ پر فالج کا اثر ہو چکا تھا۔ اسی طرح فالج زدہ مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر فردن ان سب کے ذکر سے گریز ہی اچھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے مریضوں کو آپ کے در سے شفا ملتی ہے۔ بدن کی ان تمام بیماریوں کے علاوہ ایک اور مرض ہے جو بہت ہی دہشتناک معاشرتی مرض ہے، اور وہ ہے وبال جہالت، کہ اس کے باعث ہمارا معاشرہ انتہائی ناہمواریوں کا شکار ہے، جس کے سبب آئے دن گھروں، خاندانوں اور رشتہ داروں میں جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے ہی مسائل حضور سرکار ملت کے در پر حل کیے گئے ہیں۔ دربار قادری کی وہ شان تصرف کہ سپریم کورٹ کا حاکم ہو یا ریاست اڑیسہ کا وزیر اعلیٰ، سب کے سب یکساں در پر منگتے نظر آتے ہیں، مگر وہ خدا کا بندہ کہ اپنے با اقتدار شخصیتوں کے آنے سے نہ مرعوب اور نہ متاثر ہوا، بلکہ اندازے بے نیاز جو کہ ایک مرد مومن کا ترے امتیاز ہے، نہ کسی شاہ کو خاطر میں لاتے اور نہ کسی غریب و بیکس کی آمد پر جبین پاک پر بل پڑتے۔ یہی وہ فلسفہ خودی ہے کہ جب مومن کی خودی بیدار ہو جاتی ہے تو شاہ و فقیر، راجا و پرجا کی تفریق نہیں رہتی۔ جو بھی سوغات دل لے کر آتا کامیاب ہوتا، خواہ وہ محمود ہو یا ایاز۔ حفظ تقلیم کی سلطنت اس کی نگاہ ناز میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔
آپ کے حجرے کی ایک طرف ہم نے یہ لکھا پایا، کسی شاہ وزیر سے دل نہ ملا، کبھی جاہو حشم کی طلب نہ ہوئی، اسی اپنی فقیری میں مست رہے، اسی شاہی میں موج اڑاتے رہے۔ جہاں تک حضور سیدنا سرکار ملت کا شیخ کامل ہونے کا سوال ہے تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس خان وادے کے چشم و چراغ ہیں جن کے لیے کہا گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بھی کہا گیا علی کا گھر ہے ایسا گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ طرفہ یہ کہ آپ کی تربیت آپ کے نانا ابا سیدنا سید فتح الجبار قادری سرخیل بنفسہ نے کی، پھر آپ کے شب و روز، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کی غربہ و فقرا پروری، آپ کی جوامردی، بے باکی، بے لوث خدمت خلق، اخلاص و یک رنگی، طبقہ عمرہ سے دوری، عامل سنن نبوی، ہر لمحہ ذکر یار سے سرشار، ہمہ وقت حاضرین پر نگاہ تربیت۔ جس کے بارے میں سنتے کہ وہ گالیاں دیتا ہے اسے مسکرا کر دعا دیتے، حتیٰ کہ حضور چھوٹے سرکار قبلہ یعنی ماما جان جب حج کے سفر میں گئے تو آپ ایک فہرست دے کر وصیت کیے کہ حرمین میں ان کے لیے دعا کرنا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جو گالیاں دیتے تھے ان کے لیے دعائیں کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس فہرست میں ان لوگوں کے نام تھے جو آپ کے دشمن تھے اور جو دامے درمے قدمے قلمے آپ کو آزار پہنچانے میں پیش رہے۔ جب حضور چھوٹے سرکار ملت حرمین شریفین پہنچے تو آپ نے فون سے رابطہ کیا اور فرمایا کہ فہرست میں ایک نام چھوٹ گیا ہے، وہ بھی لکھ لینا اور اس کی بھی مغفرت کی دعا کر دینا۔ یہی صبر و رضا خوئے تسلیم ہی شاہد عادل ہیں۔ طرفہ بری یہ کہ 15ویں صدی کے سرخیل اولیاء حضور مجاہد ملت قدس سرہ کا آپ کی ذات والا پر پورے اعتماد، اعتبار اور یقین کا اظہار اگر مگر چوں چرا سے اباہ کرتا ہے۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا جب حضور مجاہد ملت قدس سرہ یہ فرمائیں کہ یہ دربار غوث ہے اور شاہ صاحب یعنی حضور سرکار ملت کے رخ زیبا پر میں غوث پاک کی جھلک پاتا ہوں۔ اس سے بڑی دلیل حضور سرکار ملت کی استقامت پر کیا ہو۔ یہ رتبہ جلیلہ صرف دل کی خالص نیت کے ساتھ سنتوں پر عمل سے ملتا ہے۔ حضور سرکار ملت پیروں کی ایسی جماعت سے ہیں کہ جو جماعت بجا طور پر آپ پر فخر کرے۔ مولانا نور محمد حبیبی مرحوم فرماتے ہیں کہ کتب متقدمین اولیاء میں جو اوصاف حکیمانہ و کریمانہ درج ہے بالعموم میں نے مدتوں مشاہدہ کیا، مثلاً جذبہ خدمت خلق کہ یہ سارے نبیوں اور ولیوں کی بے مثال صفت رہی ہے اور رہے گی۔ کوئی نبی یا ولی کسی بھی مخلوق کا بدخواہ نہیں ہوتا، چاہے وہ جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہر وقت خدمت خلق کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ اس بارے میں ہم جب اپنے محبوب یعنی حضور سرکار ملت کو دیکھتے ہیں تو کم از کم اس دور نفسا نفسی و خود غرضی میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ یوں تو روزانہ مہمانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، مگر ہر قمری مہینے کی 11ویں شب منفرد ہے کہ حضور غوث الورا کے دربار میں خراج محبت پیش کرنے کی خاطر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسی محفل کے ادب و احترام کا جو ادائے دل ربانہ دیکھنے کو ملتی ہے اور کہیں شاید ہی ہو۔ والہانہ شوق و فراوانہ ذوق سے حمد الہی و نعت پاک کے بعد دربار غوث الورا میں نیاز مندانہ نذرانہ منقبت عرض کی جاتی ہے۔ ہر شخص باوضو، بادب، دو زانو، حاضرین کئی سو بعد عشاء محفل پاک برپا ہوتی۔ ہر ایک کو یارہ نہیں کہ محفل میں کلام پڑھ لے، اس لیے کہ وہاں صرف معتبر و مستند کلام ہی پڑھے جاتے ہیں۔ سیدھے سادے طریقے سے پڑھنا مگر لفظوں کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ حاضرین والہانہ جذبے اور انداز بے خودی کے ساتھ بڑے ادب سے سماعت کرتے ہیں۔ پوری محفل پر آپ کا اثر چھایا رہتا، چلانا، ہڑدنگ مچانا، چھوٹ دینا، واہ واہ کرنا وغیرہ کا سوال ہی نہیں۔ ہاں،
رونے کی آزادی ہے، اور میں نے لوگوں کو روتے، بلکتے اور تڑپتے دیکھا ہے۔ یہ آپ کی روحانیت کا وہ اثر ہے جو محافل متقدمین سے ادھر خال خال نظر آتا ہے۔ اخیر میں آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ کا بیان۔ اب وقت نیاز آیا تو طریقہ فاتحہ کی تلقین۔ آپ فرماتے کہ جس کو جو یاد ہو وہ پڑھتا رہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے تو اپنے اپنے مقصد کی دعا مانگ لے۔ بعد تلاوت قرآن و درود تاج دعا کے لیے ہاتھ دراز کرتے تو مجمع تڑپ اٹھتا، ساری خلق کے سکھ چین کے لیے دعا کرتے، اور لوگوں کا آمین کہ سر و فلک صداؤں سے فضا گونج اٹھتی۔ پھر آپ کے دو جملے، غوث پاک کا لنگر کھاؤ اور کھلاؤ۔ مختلف قسم کے پھلوں سے سارے حاضرین کی ضیافت کی جاتی۔ یہ سلسلہ ہر قمری مہینے کی 11ویں شب کو چلتا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ یا ہر 2 ماہ یا 6 ماہ پر توشے کے نیاز کی بہار کچھ اور ہوتی۔ جتنے حاضرین ہوتے سبھوں کی توشہ کی ضیافت نصیب ہوتی۔ پھر سال میں 2 بڑی محفلیں منعقد ہوتی، ایک 11ویں کی ابتدا یعنی پہلی تاریخ کو، اور دوسری 29ویں تاریخ کو۔ پہلی محفل خانقاہ شریف گلشن غوث پاک سرکار نگر میں، اور دوسری محفل کا انعقاد شیخ شاہی مسجد کے سائے تلے ہوتا۔ آئیے کچھ مشاہدہ ان دونوں محفلوں کا کریں تاکہ سرکاران کی فیاضی، دریا دلی اور سخاوت کا معائنہ ہو۔ جشن غوث پاک میں شرکت کرنے کے لیے دلی، ممبئی، حیدرآباد، کشمیر، اجمیر، دیش گڑھ اور کولکاتہ سے لے کر کٹک، بھونیشور تک کا بیرونی دیوانوں کا کارواں چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سوار خانقاہ شریف، گلشن غوث پاک اور شیخ شاہی مسجد پہنچتا ہے۔ شیخ شاہی مسجد سے متصل پرانے وقت کا کچہری گھر، جسے سجا کر مہمان خانہ بنا دیا گیا ہے، جس کا نام حضور چھوٹے سرکار ملت نے جمالستان رکھا، وہ غوث پاک کے مہمانوں سے کھچا کھچ بھر جاتا۔ رضاکار بڑی دیانتداری سے مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگے رہتے۔ بلا شبہ ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا دیوانوں کا سیلاب۔ اس کے علاوہ مقامی عقیدت مندوں کی بھیڑ الگ۔ ادھر خانقاہ شریف ہو یا شیخ شاہی مسجد، ایک دن قبل سے ہی دلہن کی طرح سجائی جاتی، پھول ٹرک بھر کر لائے جاتے، در و دیوار پھولوں اور گجروں سے سجائے جاتے۔ 2-3 روز پہلے سے ہی چاول اور دال وغیرہ نیاز کے سامان ٹرکوں میں لاد کر لائے جاتے۔ 1 دن پہلے پھولوں کی گاڑیاں آتی، 2 دن پہلے سے ہی سامان پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ بروز نیاز صبح سے خانقاہ شریف ہو چاہے شیخ شاہی مسجد، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ادھر دیگ چڑھے ہیں، ادھر دیوانوں کا قافلہ آتا جا رہا ہے۔ خدا خدا کر کے مغرب کی اذان و جماعت ہوتی ہے۔ پھر دیوانے بے چین دل اور منتظر نگاہوں سے حضور سرکار ملت کی آمد کی راہ تک رہے ہوتے ہیں۔ آخر حضور سرکار ملت شیخ شاہی مسجد میں نماز مغرب ادا کر کے تشریف لاتے۔ دیوانے فلک شغاف نعروں سے استقبال کرتے، پھر گلاب کا گجرا غوث پاک کے دونوں شہزادوں کے گلے پر پہناتے۔ دیوانے دونوں طرف ہٹ کر قطار باندھے کھڑے ہو جاتے، راہ کشادہ کر دیے جاتے تاکہ کہیں جبین پر بل نہ پڑ جائے۔ بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ بھی گوارا نہیں۔ وہ تو برابر ہی وصیت کرتے کہ دربار غوث کا پاسے ادب ایمان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جشن اور ہزاروں عقیدت مندوں کی بھیڑ میں وہی سادہ سفید لباس جنہوں نے حیات ظاہری میں دیدار کا شرف پایا ہے، وہ گواہی دیں گے کہ دونوں شہزادوں کی طبیعت و تصنع و تکلف سے یکسر پاک، ہر ادا سادگی کا نمونہ۔ اسی سادگی کے ساتھ دونوں برادران ہاتھوں میں ہاتھ دیے میلاد گاہ تشریف لاتے۔ بیٹھتے ہی سب کو باادب بیٹھنے اور محفل کے آغاز کرنے کا اشارہ فرماتے۔ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی، پھر غوث پاک کی لکھی ہوئی حمد پاک پڑھی جاتی، اس کے بعد نعتیں، پھر امام حسین اور غوث پاک کے مناقب اور خواجہ غریب نواز کی منقبتیں پڑھی جاتی۔ حضور سرکار ملت بھی کوئی ایک کلام ترنم سے پڑھتے،
ایک وجدانی کیفیت ہوتی، روح پرور منظر ہوتا۔ آخر میں جانی بہار دین ہے گلزار غوث پاک پڑھتے، پھر سرکار غوث پاک کی ولادت طیبہ کے ذکر کے بعد ولادت آقا علیہ السلام کا بیان ہوتا، پھر قیام ہوتا۔ اس کے بعد حضور سرکار ملت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نیاز کی چادریں بچھائی جاتی ہیں، دیوانے قطار میں کھڑے نیاز کی تشتریاں لاتے، 11 تشتریاں کھچڑیوں کی، 6 مختلف پھلوں کی، نسبت قادریت و چشتیت کی علامت کے طور پر۔ آخر میں پانی سے بھرا کلس رکھا جاتا ہے، اوپر چادر ڈال کر سب کے اوپر حضور غوث پاک کے مزار پاک کی چادر، جس میں سرکار غوثیت ماپ کے 11 اسما تحریر ہیں، رکھی جاتی۔ حضور سرکار ملت اپنے مخصوص انداز میں وہی فرماتے کہ جسے جو یاد ہے وہ پڑھتا رہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے تو اپنے مقصد کی دعائیں مانگ لے۔ دعا کے بعد پھر فرماتے یہ نیاز غوث پاک ہے، لہذا ادب ہی بڑی چیز ہے، کھلاؤ اور کھاؤ۔ پہلے بیرونی مہمانوں کی ضیافت ہوتی، پھر مقامی لوگ مستفید ہوتے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ لوگ لنگر کے کھچڑے کو سکھا کر پیس لیتے ہیں، اور جب پیٹ درد وغیرہ ہو تو اس سکھائے ہوئے نیاز کے کھچڑے کا سوف یعنی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، جو کارآمد ہوتا ہے اور درد غائب ہو جاتا۔ سگے درگاہ میرا شوق چخاہی قرب ربانی کے برشیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی کے سرکار غوث پاک کا نیاز شیخ شاہی مسجد تک ہی محدود نہ رہا۔ پہلے چند خاص لوگوں نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی کہ حضور سرکار ملت کے قدم مبارک ہمارے غریب خانے پر بھی پڑ جاتے تو ہم بھی خود کو قسمت کا دھنی سمجھتے۔ حضور سرکار ملت نے ان کی دعوت قبول فرما کر اس نیک خواہش کو پوری کر دی۔ اس وقت ان چند خاص لوگوں کے گھر آپ رکشہ سے تشریف لے جاتے اور فاتحہ خوانی کر کے واپس شیخ شاہی چلے آتے۔ کچھ عرصے بعد دیوانوں کا ہجوم یہی خواہش کرنے لگا کہ کاش ہمارے گھر بھی سرکار تشریف لاتے، کاش ہمارے گھر بھی سرکار تشریف لاتے۔ حضور سرکار ملت نے دیوانوں کا دل نہیں توڑا اور 11ویں شریف کے مہینے میں صرف بھدرک ہی نہیں، بیرون بھدرک بھی کئی ضلعوں کا دورہ کیا۔ کس دن کتنے محلے اور کتنے گھروں کا دورہ کرنا ہے، اس کی لمبی فہرست ربیع الاول کے آخری عشرے سے بن جاتی۔ حضور سرکار ملت مسجد سے فاتحہ پڑھ کر نکلتے، سب کے گھروں میں 1 سے 2 منٹ رکتے، دعا فرماتے اور گھر والوں کو پھونک مارتے ہوئے روانہ ہو جاتے۔ ایک ایک دن میں سینکڑوں گھروں کا دورہ کرتے۔ جس دن جس محلے میں آپ کا جانا ہوتا، 2 دن پہلے سے ہی وہ محلہ جگمگا اٹھتا، پورے محلے کی صفائی ہوتی، راستے کے دونوں کناروں پر بلیچنگ پاؤڈر ڈالا جاتا، تازہ گیندے، رجنی گندھے اور گلاب کے پھولوں سے ہر گھر دلہن کی طرح سجتا۔ رنگ برنگے سجاوٹ کے سامان بازاروں میں بھرے ہوتے، محلوں کے ساتھ ساتھ بازار کی رونقیں بھی بڑھ جاتی۔ ہر طرف جشن غوث پاک کا بینر لگا ہوتا، لائٹ اور قمقموں سے راستے اور گھر روشن ہوتے، مائک سے نعت و مناقب کی صدائیں گونجتی رہتی، ہر گھر میں غوث پاک کی محفل سجتی۔ آپ کے استقبال کے لیے ہر چھوٹا بڑا گلاب کا گجرا لیے منتظر رہتا۔ آپ کی کار پہنچنے کے پہلے سے ہی نعروں کی گونج سے علاقہ جھوم اٹھتا۔ آپ کار سے اترتے، راستے کے بالکل کنارے والے گھروں میں پیدل جاتے، اگر تنگ گلی ہوتی تو لوگ وہاں پر دھلے ہوئے رکشے پر چادر یا بیڈ شیٹ ڈال کر رکھتے، اس میں آپ سوار ہو کر جاتے۔ کچھ دیہاتی علاقے جہاں بارش کے موسم میں راستے بہت خراب ہو جاتے ہیں، ایسے علاقوں کے لوگ آپ کے لیے نئی پالکی بنا کر آپ کو اس میں بٹھاتے، کندھوں پر اٹھا کر گھروں تک لے جاتے۔ غرض کے عید سے بھی زیادہ جشن کا ماحول رہتا۔ یہ سلسلہ مغرب سے پہلے تک مسلسل چلتا رہتا، پھر آپ شیخ شاہی مسجد تشریف لے جاتے۔ 100 بار کار سے اترنا،
رکشا پر چڑھنا، کہیں پیدل چلنا، پھر رکشا، پھر کار میں سوار ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی تھک جائے۔ اس دوران ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس وقت سمن نسیمی صاحب حضور چھوٹے سرکار سے ملنے گئے تو حضور چھوٹے سرکار نے ان سے پوچھا کہ بڑے سرکار سے مل کر آئے ہو کیا؟ سمن نسیمی صاحب نے کہا نہیں۔ تو حضور چھوٹے سرکار نے فرمایا کہ مل لینا۔ جب سمن نسیمی صاحب حضور سرکار ملت سے ملنے گئے تو سرکار نے پوچھا کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ سمن نسیمی صاحب نے کہا حضور میں آیا تھا آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ سرکار ملت نے فرمایا تو میری طبیعت پوچھنے آیا ہے؟ میں قبر میں چلا گیا ہوتا اور قبر میں گھاس ہو گیا ہوتا تب آتا پوچھنے کے لیے۔ سمن نسیمی نے کہا حضور آپ سب جان بوجھ کر کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہر گھر میں جانے کی، کیا ضرورت ہے دورہ کرنے کی؟ تب حضور سرکار ملت نے فرمایا بیٹا تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، میں تو مسجد سے فاتحہ پڑھ کے جاتا ہوں، 1 منٹ بیٹھتا ہوں، چلا آتا ہوں، اس کے پیچھے میرے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سن، میں جس دن جس بستی میں جاتا ہوں میرے جانے کی وجہ سے وہ بستی پوری طرح صاف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ کھڑکی دروازے کو بھی دھو کر صاف کر دیتی ہیں۔ میں اسی صفائی کے لیے جاتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ بستی، محلے، حتیٰ کہ پورے شہر سے گندگی دور کرنے کے لیے اور ہر علاقے کے لوگوں کو گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچانے کی جو ترکیب و تدبیر اپنائی ہے وہ بے مثال ہے۔ حضور سرکار ملت نے ہمارے لیے عمر بھر جتنی محنت کی ہے، جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، اس کے بدلے ہم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، نہ کوئی اجرت یا نذرانے طلب کیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی رقم دینے کی بات کرتا تو سمجھ لو اس کی خیر نہیں ہے۔ 11ویں شریف کے مقدس مہینے میں جو آپ نگر نگر، گلی گلی گھوم کر جسمانی تکلیف سہ کر فاتحہ خوانی کرتے تھے، اس کے بدلے میں بھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے اور نہ ہی کسی کے گھر میں کچھ کھاتے پیتے تھے۔ پانی کا بوتل اور اپنی کافی کا تھرمس اپنے ساتھ کار میں لے کر جاتے۔ ایسے دیندار، خدمت گزار پیر اب کہاں ملتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں بے لوث خدمت خلق خیر۔ یہ گھر گھر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کا سلسلہ کچھ سالوں تک چلتا رہا، پھر یہ بند ہو گیا۔ لیکن فاتحہ خوانی بند نہ ہوئی، بلکہ اس کا طریقہ کار بدل گیا۔ یعنی اب ایسا ہوا کہ ہر دن کچھ محلے کے لوگ پہلے کی طرح گھر کو سجاتے، مگر نیاز کے تبرکات لے کر جلوس کی شکل میں مائک میں نعت و مناقب پڑھتے ہوئے شیخ شاہی مسجد پہنچتے اور بعد نماز مغرب آپ فاتحہ کرتے۔ آج بھی 11ویں شریف کے مہینے میں دیوانوں کا قافلہ اسی انداز سے اپنے پیر کی بارگاہ میں نیاز کے سامان لے کر جاتا ہے، دربار حضور سرکار ملت میں عریضہ پیش کر کے نیاز کرواتا ہے اور شاد ہو کر دامن مراد بھر کر گھر جاتا ہے۔ شہر بھدرک میں غوث پاک کے شہزادوں نے لوگوں کے دلوں میں جو غوث پاک کی عقیدت بھر دی ہے وہ شاید کہیں اور ہو۔ یہ عقیدت حضور سرکار ملت کے کردار کو دیکھ کر آئی ہے کہ جب غوث کے شہزادے ایسے ہیں تو غوث اعظم کا رتبہ کیا ہی ہوگا۔ یہاں 11ویں شریف کی بہار ہی کچھ اور ہے۔ پورا مہینہ جشن غوث پاک منایا جاتا ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ تو لنگر غوث پاک خانقاہ شریف میں ہوتا، جب تک حضور سرکار ملت شیخ شاہی مسجد میں قیام پذیر رہے۔ 11ویں شریف یعنی ربیع الاخر کے دوسرے دن سے شہر و اطراف سے پہلے 10-12 دن مختلف علاقوں کے غوث اعظم کے دیوانے شیخ شاہی مسجد نیاز کے مختلف اشیاء لاتے ہیں۔ آخری 15-20 روز ہر دن کئی بستی والے جلوس کے ساتھ نیاز کے لیے تبرکات لاتے ہیں اور سرکار ملت معمول کے مطابق نیاز دیتے، سب کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے، پنجتن پاک کا، غوث و خواجہ کا صدقہ دلواتے۔ دیوانے تڑپ اٹھتے اور ان کی یامین کی صداؤں سے فضا گونج اٹھتی۔ رخت و شمس ندارت مثل تو اے شاہ خوبا یا رسول اللہ،
بحق فاتح خیبر، بحق فاطمہ زہرا، بحق سید حسن و حسین یا رسول اللہ، شوم قربا بشانے تو سگن ادنا سگانے تو سگن کوے جناب غوث جیلان یا رسول اللہ، سگن کوے جناب یہ نیاز عوامی سطح پر 27 11ویں شریف تک چلتا رہتا ہے، پھر 27 سے ہی 29 کے نیاز کی تیاری شاہانہ طرز پر شروع کر دی جاتی ہے۔ شیخ شاہی مسجد کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، مقامی اور بیرونی اشاق کا شب و روز تانتا لگا رہتا ہے۔ بیرونی حضرات کے لیے جمالستان مہمان خانہ بن جاتا ہے اور تینوں وقت رضاکار ان کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کے لیے پوری طرح کوشاں رہتے ہیں۔ دن میں کئی بار کبھی حضور سرکار ملت اور کبھی حضور چھوٹے سرکار مہمان خانے کا دورہ کرتے رہتے۔ ذرا سی بھی کوتاہی نظر آتی تو ڈانٹ کر رضاکاروں سے فرماتے کہ یہ غوث پاک کے مہمان ہیں اور تمہیں غوث پاک نے ان کی خدمت کا شرف بخشا ہے، کسی طرح کی کوتاہی یا دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ 29 کی صبح نماز باجماعت کے بعد نیاز کے سارے اسباب کی دھلائی کٹائی ہوتی، پھر نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کے بعد دونوں بھائی مطبخ یعنی باورچی خانے کی طرف جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر چولہے میں آگ لگاتے ہیں۔ اب باورچی حضرات اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ المختصر بعد نماز عصر مسجد کے صحن میں محفل فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پھلوں کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، پھر بعد نماز عشاء اسی شاہانہ شان سے محفل میلاد، فاتحہ خوانی اور امن عالم کے لیے دعا، اس کے بعد تقسیم لنگر کا سلسلہ دیر رات تک چلتا رہتا۔ میلاد پاک کی محفل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور سرکار ملت کے بھدرک آنے سے پہلے بھی محفلیں ہوتی تھیں، مگر آپ کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ دراصل محفل میلاد کیسے منائی جائے، اس کے آداب کیا ہیں۔ شیخ شاہی مسجد کے قریب جناب اصغر علی خان صاحب تنہا 11ویں شریف کی محفل منعقد کرتے تھے، دیگے چڑھاتے، علماء کو بلوا کر تقریریں کرواتے۔ حضور سرکار ملت کے شیخ شاہی آنے کے بعد خان صاحب نے ایک اسی طرح 11ویں شریف کی محفل منعقد کروائی۔ حضور سرکار ملت اپنی نشست گاہ پر تشریف فرما تھے۔ ادھر مسجد کے پورب کی جانب اس وقت ایک چبوترا تھا جو بعد میں مسمار کر کے مسجد کے فرش کے برابر کر دیا گیا۔ اسی چبوترے پر مقرر کے بیٹھنے کے لیے کرسی اور سامنے ایک میز رکھا گیا۔ میز کے پائے سے ٹیوب لائٹ باندھ کر اجالے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مقرر صاحب تشریف لائے، خطبہ پڑھ کر اپنے نورانی خطاب کا آغاز کیا۔ خطبہ اور درود کے بعد جناب کے تیور دیکھنے کے قابل تھے، یوں گویا ہوئے کہ قادیانی نے یہ کہا، قادیانی نے یہ لکھا، قادیانی نے وہ کہا، بس پورا خطاب ذکر قادیانی میں گزر گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تقریر کے دوران جناب کے شعلہ بار خطاب کا وہ عالم تھا کہ رد قادیانی میں مارے جوش کے ایک مرتبہ میز پر وہ پہلوانی ہاتھ مارے کہ میز الٹ گئی، ٹیوب لائٹ ٹوٹ کر کانچ کے ٹکڑے مسجد کے فرش پر بکھر گئے، محفل میں اندھیرا چھا گیا۔ مگر جس ہستی کے لیے محفل کا انعقاد ہوا تھا اس کا تو ذرا سا بھی ذکر نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضور سرکار ملت نے اصغر علی خان صاحب کو بلا کر فرمایا کہ آج سے ایسی تقریر کی حاجت نہیں، بس حمد و نعت و منقبت کا ورد ہوگا اور پھر نیاز ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کلام پڑھنے والوں کی خود تربیت فرمائی، لفظوں کی ادائیگی سے لے کر طرز اور لہجے آداب تک کی عملی تربیت کی۔ فلمی طرزوں کی سخت ممانعت تھی، چند مخصوص لوگ ہی تھے جو ان کے معیاری تربیت پر کھرے اترے، بس انہیں ہی محفل میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ آج بھی خانقاہ شریف میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہے تو وہی آداب قدیمہ کا ہی پاس ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور سرکاران کے بعد وصال یار تصرف زندہ کی مثال تابندہ ہے۔ ان کی قابل تعریف ہستی سراپا عمل اور نیک خصلتوں کی عمدہ مثال ہے۔
ان کا جس پر 100% عمل تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ ہم میں دیکھنا چاہتے تھے، بالخصوص مسلمانوں کا آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، کس طرح آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں۔ اس کے لیے دونوں بھائیوں کی پوری حیات ظاہری کی ساری ادائیں گواہ ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضور سرکار ملت نے شیخ شاہی مسجد اور اس کے اطراف جنگل کو کیسے باغ و بہار بنا کر آنے والی نسل آدم کو ایک نذرانہ، ایک درس، ایک خدا کے لیے مٹ جانے کا جذبہ جنون انگیز عطا کر گئے۔ آپ کی بے شمار عنایتوں میں ایک عنایت حضور سیدنا پیر منصور بابا بردہ شریف کی زیارت و عرس کی تقریبات کی تجدید اور مزار پاک کی ایک انوکھی اور لاجواب طرز پر تعمیر کا قصہ بھی ہے۔ ویسے تو سیدنا منصور بابا کی کوئی تاریخ نہیں ہے، مگر آثار قدیم سے قدیم تر کی گواہی دیتے ہیں۔ جب حضور سرکار ملت بھدرک میں رونق افروز ہوئے تو جناب قاضی اسحاق میاں مرحوم کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر بسا اوقات زیارت کے لیے بردہ شریف تشریف لے جاتے، پہروں گزارتے۔ وہاں آپ کا جی ایسا لگتا کہ نہ کھانے پینے کا ہوش نہ آرام کا خیال، بس یاد یار میں ہمتن مشغول۔ مزار پاک سالندی ندی کے کنارے پر موجود ہے، چاروں طرف غیر مسلموں کی بستیاں۔ سننے میں آیا کہ اطراف کی ساری زمینیں آپ کی جاگیر تھیں۔ امتداد زمانہ کے غیر مسلموں نے ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، صرف مزار مقدس کا مختصر سا خطہ درختوں اور خودرو پودوں سے اور مختلف طرح کی موذی جانوروں سے اٹا ہوا تھا۔ درمیان میں انتہائی خستہ حال مزار، گزرے وقتوں کی پتلی پتلی اینٹیں اپنے پرانے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ ساتھ ہی اس سارے خطے میں ایک ربانی رعب سا چھایا ہوا تھا۔ یہاں معاملہ شہزادہ غوث کا ہے۔ جب وہاں آپ براجمان ہوتے، آپ پر ایک عجیب بے خودی اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ خدا جانے لذت روحانی کی وہ کون سی پربہار حالت ہوتی کہ جیسے آپ اس میں ابدی سکون پا رہے ہیں۔ جب جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ اسے حکم دیتے کہ منصور بابا کی منت مان لو، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ آج تک کوئی بھی محتاج محروم مراد نہیں ہوا۔ حضور سرکار ملت کی آمد سے لوگوں کی توجہ بردہ شریف کی جانب ہوئی، لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی تو اہل خیر کے تعاون سے مزار کی موقوفہ زمین غیر مسلموں سے خریدی گئی۔ اس وقت کے تقاضے کے مطابق پرانے طرز کی جگہ درخت اور پودے صاف کر کے مختصر سا احاطہ کر کے مزار پاک کی تجدید کی گئی۔ منصور بابا کی یہ پہلی تجدید بہت دنوں تک رہی۔ پھر دونوں سرکاروں نے آپس میں مشورہ کر کے کمیٹی والوں کو لے کر دربار منصوری میں حاضری دی، بعد نیاز اذن تجدید ثانی مانگی۔ جب اشارہ اذن ہو گیا تو سرکار کے پورے ملک میں جہاں جہاں بھی اپنے مرید و متوسلین ہیں ان کے درمیان یہ پیغام پہنچا دیا کہ منصور بابا کے مزار کی شایان شان تجدید ثانی ہوگی۔ لوگوں نے صدق دل سے نظروں کا انبار لگا دیا۔ مقامی طور پر ایک ایک بستی والوں نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ کہیں کے لوگوں نے سالندی ندی سے ریت نکالنے کا ذمہ لیا تو کہیں کے لوگوں نے اینٹ کا ذمہ لیا، کہیں کے دیوانوں نے سیمنٹ کی ذمہ داری لی تو کہیں کے متوالوں نے لوہے کے سریے کی ذمہ داری نبھائی۔ دور کے لوگوں نے رقم دربار میں حاضر کیا۔ خاص طور پر راجستھان سے ماربل منگوا کر سرکاری پیمانے پر کام شروع ہوا۔ شہر سے کوسوں دور کمیونیکیشن کی سہولت نہ ہونے کے باوجود اتنے کم مدت میں دربار پیر منصور بابا کی عمارت جس شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہو کر نگاہوں اور دلوں کو اسیر بناتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مزار پاک پر چڑھائی گئی چادریں زائرین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ پیسوں کی ساری آمدنی مزار پاک کی تعمیر اور مرمت، زائرین کی سہولت کی خاطر مسافر خانے، وضو خانے، غسل خانے، واش روم اور پانی کے انسرام میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اصول کی پابندی میں حضور سرکار ملت کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ پائی پائی کا حساب
پوری ایمانداری کے ساتھ کیا جاتا، مزار شریف یا مسجد کے لیے جس کو جو مالی تعاون دینا ہوتا وہ خود تجوری میں ڈال دیتا یا کمیٹی کے عہدیداران کے حوالے کر دیتا۔ حضور سرکار ملت ان روپیوں کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کرتے، سارے کام سسٹمیٹک یعنی اصولوں کے مطابق ہوتا۔ نظم و نسق یعنی ڈسپلین کا وہ عالم ہے کہ آج بھی جو دیکھے دنگ رہ جائے۔ حضور سرکار ملت آخری دم تک ثابت قدم رہے، ان کے قدم میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہر قول پتھر کی لکیر، جس کام کے لیے بھدرک آئے تھے یا بھیجے گئے تھے بس وہی کام کرتے رہے۔ کوئی کچھ کہے تو کہے، کوئی کچھ کرے تو کرے، مگر آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور سرکار ملت کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالنے کی جتنی کوشش کی جائے کم ہے، پھر کشف و کرامات کے اوراق الٹنے لگ جائے تو کئی دن کئی راتیں گزر جائیں گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ دنیا میں بتا دیجو اب کون ہمارا ہے، اب راہ خدا سن لی جو صدا میں نے تم کو پکارا ہے۔